مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ہالینڈ کے مسلمانوں کو چاہیے اوپر کرے گا قلبی مبارکبادی میں اپنی جانب سے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت ہالینڈ میں جہاں ہماری جماعت کے ہمارے مسلک کے عظیم اور نامور شخصیتیں اپنے وجود سے ہالینڈ کے مسلمانوں کو مستقل فیض یاب فرما رہے ہیں. حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت شہزادہ حضور محدث عالم ہند حضرت مولانا سید محمد ہاشمی اشرفی گیلانی کا بھی وجود مسعود ہم سب کے لیے نعرہ تکبیر حضور غازی ملت حضور غازی ملت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر مسلمانان ہالینڈ مطلق اہل سنت. تشریف رکھیں. حضور غازی ملت کی زیارت سے ہماری نگاہیں مسرور ہو رہی ہیں کیونکہ یہ پروگرام تقریباً 7 بجے سے شروع ہو چکا ہے. فقیہ ملت مخدوم گرامی حضرت علامہ مفتی عبدالواجد صاحب قبلہ دعوت برکات العالیہ کے نورانی خطاب سے آپ سب مجذوب ہو چکے ہیں. ہالینڈ کی سرزمین کی خوش نصیبی جہاں علماء کے وجود سے ہے وہاں شیخ القرآ حضرت علامہ حافظ قاری خیر محمد صاحب چشتی ان کی مختصر تلاوت سے آج کی اس اجلاس کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد بہت ہی مختصر نعت کی دوبا نعت کی خدمت میں ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد فارغ صاحب نعیمی کی زبانی آپ سن سکیں گے. میں شیخ القرآ حضرت فارغ خیر محمد صاحب کسی سے درخواست کروں گا کہ تلاوت قرآن حکیم سے ہم مسلمانوں کے دلوں کو دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله سبحان اللہ. تلاوت قرآن مقدس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار ثلاثہ اور صلح عقیدت پیش کرنے کے لیے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد فارس صاحب نعیمی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد حضور غازی ملت کا بلغلام خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج سے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا
میرے گھر میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، آفتاب آمد دلیل آفتاب، حضور غازی ملت کا تعارف کرانا ختم ضروری ہے۔ میں حضور غازی ملت کی بارگاہ میں امام اہل سنت کی زبان میں یہ صرف نظر پیش کر رہا ہوں، ہم تمام اہل سنت و جماعت سنی مسلمانوں کی جانب سے کہ 7 سال کے بعد آپ نے کرم فرمایا، ہالینڈ کے مسلمانوں کو آپ اپنی زیارت اور اپنے خطاب سے مستفید اور مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ امام اہل سنت کی زبان میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور غازی ملت کی نظر میں نے امام اہل سنت کے شعر کے ذریعے سے اپنی دل کی گہرائیوں سے عقیدت و محبت کے نظرانے کو پیش کیا۔ اب آئیں ہم اور آپ رسول ہاشمی کی باتوں کو ہاشمی کی بات سے حضور غازی ملت کا استقبال اپنی حیثیت کے مطابق ہم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیت، حضور غازی ملت، علماء اہل سنت، الغوثیہ اسلامک سینٹر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام،
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک عالیہ پیش کریں. سلام حضور محدث اعظم ہند کے چند اشعار سماعت فرمائے. سید المحدثین مخدوم الملت سید محمد اشرفی جیلانی المعروف بمحدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا کے 3-4 شعر میں کرتا ہوں. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. اور میں اس میں کشی کے ہوس پہ تصدق میں اس میں کشی کے ہوس پہ تصدق پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا. میں اس میں کشی کے ہوس پہ تصدق پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا. مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے یہی کام ہر دم کیے جا رہا. مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے صحیح. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. صلی اللہ علیہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. خواجگی مل جاتی ہے
خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، بحقی خواجہ عثمان حرون مدد کوئی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سب بنایا، جنات بھی بن گئے، جنت بھی بنی، جہنم بھی، ڈبری تھی، ہر چیز بن گئی، جوڑے بھی تیار ہو گئے، چرند پرند بھی بن گئے۔ اب انسان کا نمبر ہے۔ تو آپ کی ابتدا کو، آپ کی شروعات، انسان کی شروعات کو ایسی ذات سے کی گئی جس کے آگے فرشتے جھک گئے۔ آپ سوچو، انسان میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسان کا روپ دیا گیا اور وہ بنائے گئے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جنت سے نکلنا ان کی قربانی ہے، ان کا ایثار ہے، مختصر یہ کہ ان کی ادا ہے۔ یہ حضرت آدم کی خطا نہیں ہے جو جنت میں گیہوں کھایا، یہ ان کی ادا ہے، کیونکہ خطا پہ سزا دی جاتی ہے، انعام نہیں دیا جاتا۔ غلطی اسے کہتے ہیں جس پر سزا ہو، مگر یہی گیہوں کھانا اگر ان کی غلطی تھی تو پھر نعمتیں کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہ دنیا اگر وہ کھائے نہ ہوتے تو باہر آئے نہ ہوتے، اور جنت سے باہر آئے نہ ہوتے تو بچے پیدا نہ ہوتے، کیونکہ جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے۔ اسی لیے ہندوستان میں جب پابندی لگائی گئی کہ مسلمانوں بچے پیدا کم کرو، تو میں نے گورنمنٹ سے کہا انڈیا کوئی جنت ہے کیا؟ یہاں تو ہم پیدا ہی کریں گے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ یہ تو جنت ہے جہاں بچے نہ ہو۔ آپ نے بھارت کو جنت بنا ڈالا، گنگا جمنا جنت ہو جائے، ٹھیک ہے پانی پی لیتے ہیں لیکن جنت نہیں۔ جنت تو اس زمین پر کہیں نہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے جنت میں۔ اور حضرت آدم نے اگر گیہوں کھایا نہ ہوتا تو باہر آئے نہ ہوتے، نسل چلی نہ ہوتی، جنریشن نہ ہوتی، اولاد نہ ہوتی، تو نبی نہ ہوتے، تو رسول نہ ہوتے، تو ابراہیم نہ ملتے، تو اللہ کا خلیل ہمیں نہ ملتا، اللہ کا مسیح نہ ملتا، روح اللہ بھی نہ ملتے، کلیم اللہ بھی نہ ملتے، خلیل اللہ بھی نہ ملتے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ہمیں کیسے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آدم نے کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ اتنا بڑا انعام تو وہ ادا ہوا، خطا نہ ہوئی۔ یہ آدم کی ادا ہے، یہ آدم کی خطا نہیں ہے۔ مگر جب آئے تو میاں بیوی آئے، تب شریعت تو دو ہی کے لیے ہے نا، ہسبینڈ اینڈ وائف یہ دنیا میں آئے تو شریعت صرف دو کے لیے، جس میں ایک معصوم ہے اور ایک اس کی زوجہ۔ اور یاد رکھیے شریعت بندوں کے لیے لائی جاتی، معصوموں کے لیے نہیں۔ اسی لیے میرا نبی قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر حکم دیا گیا ہے، اس مخاطب میں نبی نہیں ہے، اس میں صرف اس کی امت مخاطب ہے، وہ تو معصوم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا دنیا میں آئے تو بچے ہوئے، تھوڑا سا قانون بتا دیا گیا، عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اپنے بچوں کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ، آدم سفید اتنا مان لیں۔ اور قانون یہ کہ شادی بیاہ کیسے ہو، آپس میں شادی کریں۔ اب بھائی بہن میں شادی ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم کے بیٹے کی شادی حضرت آدم کے بیٹی سے تو ہوگی، کیونکہ کہیں کا اور انسان ہے ہی نہیں۔ حضرت آدم کا لڑکا، حضرت آدم کی لڑکی،
لیکن اس شریعت میں تقویٰ یہ تھا کہ حضرت آدم کے ہاں جنوا بچے پیدا ہوتے، حضرت حوا کو 2 بچے ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو یہ جو لڑکا لڑکی ساتھ پیدا ہوئے ان سے شادی نہیں ہوتی، جو پہلے ہو چکے ہیں یا بعد میں ہوئے ان کا بھی رشتہ دوری کا ہو گیا. تو دور والوں میں اس شریعت میں جتنی دوری ممکن تھی اس آخری دوری سے نکاح کیا گیا، اقرب سے نہیں. تو بہرحال شریعت ہے. پھر شریعت لوگ بڑھتے گئے، آبادی بڑھتی گئی، انسان بڑھتے گئے، طبیعتیں بڑھتی گئیں، کھوپڑیاں بڑھتی گئیں، منڈی بڑھتی گئی، سوجھ بوجھ بڑھتی گئی، بدھی الگ الگ ہونے لگی، دماغ چاروں اور دوڑنے لگا. اب یہ ہوا کہ معیار بدلنے لگا. انسانوں کی بھیڑ نے طے کیا بڑا آدمی کون ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے لباس میں آ جاتے جس لباس کو تم معمولی سمجھتے ہو تو ہماری بات سننے کے لیے جمع ہوگی. ایک بہت بڑا علامہ، ایک بہت بڑا مولوی، ایک بہت بڑا مولانا اگر کارپیٹ باندھ کے آ جائے ایئرپورٹ پر تو تم اس کی بات پر دھیان دو گے؟ ظاہر ہے کہ تمہارے یہاں لباس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے اونچا اس کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. تمہارے سوچنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے اونچا اس کے سوچنے کا انداز ہونا چاہیے. تمہاری زندگی میں پاکیزگی کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے زیادہ پاکیزہ وہ ہونا چاہیے. تب آپ اپنا فل اٹینشن اس کو پے کریں گے، اسی طرح توجہ کریں گے. اپنے جیسے لوگوں کی سنتا کون ہے؟ اور تم کب اپنے جیسوں کی سنتے ہو؟ اپنے بڑے ہی کی تو سنتے ہو. میرے دادا کی 11ویں تم نے نہیں کی، تیرے دادا کی 11ویں اس نے نہیں کی، اس نے اپنے باپ کا فاتحہ کیا مگر تمہارے باپ کا فاتحہ دوسرا نہیں کرتا. مگر غوث اعظم کی 11ویں ہر گھر ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی اولاد یہاں کم ہے، ہو سکتا نہ بھی ہو، لیکن اولاد ہی نہیں، مرید بھی کر رہا ہے، متقین بھی کر رہا، سنی کا بچہ کر رہا. کیوں؟ بزرگوں کی سب سنے. اپنے جیسوں کی کون سنتا ہے؟ اپنے جیسا ہی سمجھ کر کے تو وہ گمراہ ہو گئے. ابو جہل بھی سمجھتا تھا میرا بھتیجا ہے، بات ہی نہیں سمجھا. ابو لہب نے سگا بھتیجا سمجھا تو دھیان ہی نہیں دیا. تم بھی جس کو اپنے جیسا سمجھو گے برابر والی بات کرو گے. لیکن اگر تمہارے اسٹینڈرڈ میں جو سب سے اونچا ہے اس میل کا کوئی مل جائے تو. ایک زمانہ تھا جب لوگ سمجھتے کہ نہیں جس کی صورت اچھی ہے، بیوٹی نیچر، خوبصورتی کی طرف بھاگ رہے تھے. بیوٹیفل فیس مور دین بیوٹیفل کریکٹر، کردار سے بھی زیادہ صورت اچھی ہونی چاہیے. یہ مزاج تھا. پھول کو کھستا ہوا دیکھا بھاگے چلے گئے، کتنی کا رنگ دیکھا اس کے پیچھے بھاگنے لگے، آبشاروں سے نغمہ سنا اس کے پیچھے بھاگنے لگے. جب یہ دور آیا کہ حسن سوسائٹی میں سپریم ہے تو ایسی سوسائٹی کو خدا تک لانے کے لیے حسن کو بھیجا جا رہا ہے. یوسف کی صورت میں حسن کو بھیجا جا رہا ہے کہ حسن کے اشارے پر ناچنے والوں، اور میں وہ حسن تمہیں دے رہا ہوں جو خدا کے آگے جھکانے والا ہے، جو رب کی معرفت کرانے والا ہے. اور جب یہ ہوا کہ نہیں میاں بہترین آدمی ہماری سوسائٹی میں وہ ہے، آنریبل وہ ہے، سپیریئر وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے جو بہترین گاتا، بہترین سر ہو، میوزیکل ٹون ہو، گلے میں پورا لہن ہو، اور ایسی میوزک ہو، ایسی موسیقی ہو، ایسی آواز ہو،
اتنی کشش ہو. میں چشتیوں کی رعایت کر کے اسے لمبا کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی چشتی ہوں, کیونکہ بہشتی ہوں. اللہم صلی علی سید مولانا محمد وعلی سید مولانا محمد وبارک وسلم. تو ٹیوننگ ہو, لہن ہو. جب دنیا بہترین آواز کو رہنما بنانے پہ تیار تھی اور ایک بہترین آواز کو ہی اپنا رہبر سمجھتی تھی اور اسی کی گرویدہ ہوتی تھی, اسی کو دیکھ کے ناچ جاتے تھے لوگ, تو پھر ایسے لوگوں کو دنیا داری سے نکال کر پروردگار کے قرب میں لانے کے لیے داؤد کی صورت میں لہن بھیجا جا رہا ہے. لہن بھیجا جا رہا ہے, ایک ایسی آواز دی جا رہی ہے کہ انسان تو انسان سارے جہان کو مسخر کر لے, جانوروں کو مسخر کر لے, پرندوں کو مسخر کر لے, ساری چڑیوں کو, برڈز کو بھی اپنی لہن سے, اپنی آواز سے اپنا گرویدہ بنا لے, اپنا بنا لے. تو دنیا داؤد کے پیچھے بھاگنے لگی. لیکن ایک ایک کوالٹی کے پیچھے بھاگنے والے سیدھے سیدھے لوگ تھے. پھر جیسے جیسے دماغ بڑھا, بدھی بڑھی, کہا یہ سب تو صرف ایک کوالٹی ہے. میاں طاقتور آدمی ہو جو چھو کر کے تو آدمی گدھا ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ جن جن ملکوں میں آدمی گدھے ہوتے ہیں کسی نے چھو کیا ہے. کہنے لگے سب سے طاقتور آدمی وہ ہے سبحان اللہ کہ چھو کر دے تو رسی سانپ ہو جائے, چھو کر دے تو اچھا خاصا انسان طوطا تو سگا ہو جائے, اور سگا جب بنے تو پنجرا میں اسے بند کر دو. چھو کر کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ذہن ایسا ہوا کہ چھو کرنے سے یہ ہو جائے, چھا کرنے سے یہ ہو جائے, چھو کچھ الٹا سیدھا شرکیات کلمہ پڑھ کر کے چھو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. جب دنیا مشرکانہ صداؤں اور تلفظوں سے برباد ہونے لگی, جب دیوی دیوتاؤں کی چھاؤں میں بیٹھ کر جادو لوگ سیکھنے لگے, جب غلط الفاظ منہ پہ لا کر اور ایمان کی چراغ کو بجھا کر جب لوگ جادو, بلیک میجک, کالا جادو سیکھنے لگے, تو کالا جادو سیکھنے میں ٹھیک ہے, کالا جادو سیکھنے میں جو سب سے زیادہ چھوٹا جادوگر ہوتا تھا اس کو بڑا جادوگر دبا دیتا تھا, جو بڑا ہوتا تھا اس کو بڑا دبا دیتا تھا. معلوم ہوا کہ دبا دبا کے کام کرنا, لوگوں کو داب داب کے کام کرنا, یہ کسی مسلمان کا انداز نہیں, جادوگروں کا انداز ہے. وہ دبا دبا کر ہے تو آگے کیسے جا رہا ہے میرے سے, تو چھوٹا جادوگر ہے, تو انفیریئر ہے, میں سپیریئر ہوں, تو چیلا ہے, میں گرو ہوں. ایسا کر کے جادوگر لڑتے. اس زمانے میں فرعون نے جادوگروں کی جماعت بنا ڈالی اور دربار میں سب کو رکھ لیا, اور دربار میں رکھ کے سینہ تان کر کے بیٹھ گیا تھا. سب جادوگر میری مٹھی میں. وہ سوسائٹی, وہ سماج, وہ لوگ جو جادوگر کو طاقت کی انتہا سمجھتے تھے, جو ایک رسی کو سانپ بنا دینے والے کو اپنا خدا سمجھ لیتے تھے, ایسی دنیا کی اصلاح کے لیے اور انہیں خدا تک لے جانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا جا رہا ہے کہ تم تو رسیوں کو سانپ بناتے ہو, یہ میرا کلیم ہے جو اپنا عصا اگر پھینک دے گا تو اژدہا بن جائے گا, اور ایسا اژدہا بنے گا جو جادوگروں کو میں ایڈریس کے نکل جائے گا. یعنی وہ جہاں ہوں گے وہ جگہ بھی اسی کے منہ میں. تو حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا, لیکن دنیا میں پھر ذرا سی عقل کی چنگاٹیں اور کھلی, اور آنکھوں میں معلومات اور جنرل نالج کا ڈیولپمنٹ ہوا. ان کا نہیں میاں, جو جادوگر ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہے, جو طاقتور ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہے, جو دولت والا ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہے, جو بادشاہت والا ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہے. بڑا آدمی تو وہ ہے سوسائٹی میں, بہت بڑھیا آدمی وہ ہے, سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کا دکھ دور کرے. انسان کی سمجھ بدلی, ہماری تمہاری سوچ بدل گئی. وہ دور کے جو لوگ تھے وہ سوچنے لگے کہ طاقت دکھانے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا,
जो रोब मारे वो बड़ा आदमी नहीं है, जो किसी को दौलत दिखाए वो बड़ा आदमी नहीं है, जो कुर्सी पर बैठ करके परेशान करे वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी तो वो है जो किसी दुखी को देखे तो दुख दूर कर दे, जो किसी बीमार को देखे तो उसकी बीमारी निकाल दे, कोई अंधे को देखे तो आंख दे दे, कोई कोढ़ी को देखे तो शफा दे दे। कोढ़ी को देख करके सब कहते भाग भाग भाग, कोढ़ी बच्ची से नहीं डराते, तोरे थूका से डराई। बोलते हैं तो ना थूक इतना खराब है, कोढ़ी का थूक तो क्या मुहार जो निकल के बता कर थूके कहा। अरे सुनामियो बोलो कहा थूकी तो कहते हैं ना। तो कोढ़ी हम तो थूका से डराई थे, तू से नहीं डराते, तू तो एक लपड़ मार गई तो नीचे भूया गिर जाओ, लेकिन तुम्हारा थूका जेलों में चिड़ा और कीड़ों से डराई थे। दुनिया कोढ़ी को देख के गेट आउट बोलती है, भाग जा। वो जमाना जिसमें कोढ़ियों की तस्लील हो रही हो, वो जमाना जिसमें अंधों को रुसवा किया जा रहा हो, वो जमाना जिसमें बीमारों का मजाक उड़ रहा हो, उस जमाने में इंसानियत ने यह तय किया कि हमें सबसे अच्छा आदमी वो है जो किसी का दुख दूर कर दे, जो किसी की तकलीफ दूर कर दे, वो सबसे सुपीरियर होगा। जब लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया कि जो बीमार को अच्छा कर दे वो, तो जो डॉक्टर, जो हकीम, जो वैद्य और जो भी डॉक्टर किसी को अच्छा करता था उसकी जय जयकार होती थी। किसी का जुकाम, किसी का नजला, किसी की खांसी, किसी का फेफड़े की कमजोरी, किसी के मैदे की कमजोरी को अगर उसने सही कर दिया तो उसकी जय जयकार होती थी, जिंदाबाद के नारे लगते थे। ऐसा माहौल जिसमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को, पचाने वाली काम को, क्रिया को जो ठीक कर दे उसका जय जयकार होता था। ऐसे दौर के इस्लाम के लिए मेरे रब ने ईसा मसीह को भेजा जो सिर्फ बीमार को अच्छा नहीं करेंगे, मुर्दा को जिंदा करेंगे। डॉक्टर थक गया था कि हम अंधे को अच्छा नहीं करते, मगर ईसा मसीह अंधे को भी अच्छा कर रहे हैं, कोढ़ी को भी अच्छा कर रहे हैं, मबरूस को भी अच्छा कर रहे हैं। बात तो यह है कि मुर्दे को अपनी ठोकर से जिंदा करो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इंसान की अक्ल डेवलप करती है वैसे वैसे नबी को भी उसी अंदाज से खुदा भेजता है ताकि पूरे इंसानों में, पूरी सोसाइटी में उसके लेवल में कोई आने ना पाए, उसके बराबर कोई आने ना पाए। हम एक बात पूछते हैं, आपने मदरसा बनाया, आप उसमें टीचर रखेंगे? जरूर रखेंगे। अब बताइए, जब टीचर रखेंगे तो इतना देखेंगे कि नहीं कि टीचर की नॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा हो। अच्छा एक बात बताओ, आप एक मदरसा बनाइए और उसमें पढ़ने के लिए हमसे कहिए हाशमी मियाँ पढ़ाओ, मुफ्ती अब्दुल बाजिद साहब पढ़िए, कारी साहब पढ़िए, मौलाना सरारुल हक पढ़िए, मौलाना हनीफ साहब पढ़िए, ये कहा जाए। और पढ़ाने के लिए फैक्ट्री से एक आदमी भेज दीजिए। फैक्ट्री में बेचारा काम कर रहा था 17 साल की उम्र, और उसको भेजा गया कि मुफ्ती साहब को पढ़ाओ, मौलाना नूरानी साहब को पढ़ाओ, मौलाना मदनी मियाँ को पढ़ाओ, हाकिमी को पढ़ाओ। तो जब हमारे टीचर की नॉलेज हमारी से कम तो हमको क्या पढ़ाएगा? हम ऐसा पढ़ावेंगे कि कभी पढ़ाने नहीं आएगा। तो नबी मुअल्लिम होता है, टीचर होता है, पूरी कम्युनिटी को पढ़ाने आता है। लिहाजा जरूरी है कि कम्युनिटी की नॉलेज से ज्यादा नबी की नॉलेज हो, इसलिए कि वो मदरसा है, ये मदरसे जितनी उम्मत है ये सब तोलबा है, उम्मत जितनी है ये सब तोलबा है। और जो मेरा मुस्तफा है वो मुअल्लिम है, टीचर है, वो मुअल्लिमुल किताब। और हम मामूर हैं फहमे किताब के लिए, कुरान को समझो, ये हमारी ड्यूटी। और मुस्तफा आप समझाएं, ये उनकी ड्यूटी। पढ़ना हमारा फर्ज है, पढ़ाना उनका फर्ज है। तो जब वो पढ़ाने आए हैं तो जितनों को पढ़ाने आए हैं, और जब तक के लिए पढ़ाने आए हैं, उनसे ऊंचा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर क्लास में एक भी स्टूडेंट ऊंचा हो गया तो कहेगा ए मौलवी साहब, कल तक तुम ऊंचे थे, तुमसे हमने पढ़ा,
اب ہم اونچے ہو گئے ہیں، تم سے نہیں پڑھیں گے، تم ہم سے پڑھو. اس لیے ٹیچر کا ہر وقت اپنے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہونا، نہیں تو وہ پڑھانا اس کا کینسل ہو جائے گا. تو چلو، عیسیٰ کے مدرسے کی تو ایک مدت تھی، داؤد کے مدرسے کی تو ایک مدت تھی، ایک پیریڈ تھا. کتنے دن سے پڑھانے کے بعد اتنے دن پر یہ اسکول بند، پھر موسیٰ پڑھائیں گے، یہ بھی اسکول بند تو عیسیٰ پڑھائیں گے، اور عیسیٰ کا اسکول بند تو مصطفیٰ پڑھائیں گے. اور مصطفیٰ سے کہا گیا اب تمہارے بعد کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اب تم آخری ہو وہ نبی کے حیثیت سے پڑھانے والے، اور قیامت تک کے لیے تمہیں کو پڑھانا ہے، قیامت تک کے لیے تمہیں پڑھانا ہے. تو معلوم ہوا کہ آج سے 1400 برس پہلے جو رسول نے پڑھانا شروع کیا ہے، اس دور سے لے کر اب تک کوئی بھی رسول سے زیادہ علم والا نہیں ہے، رسول سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، رسول سے زیادہ پاور والا نہیں ہے، اور قیامت تک سب ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نالج میری بڑھے گی لوگ سمجھ جائیں گے اس سے زیادہ نبی ہے. جتنی نالج میری بڑھے گی تو میں نے اس لیے علمی تقریر کیا تاکہ تم یہ سمجھو کہ جب ہاشمی اتنا جانتا ہے تو ان کے پڑھانے والے مصطفیٰ کو کتنی معلومات ہوگی. شیخ الاسلام کی تقریر اور آگے نظر آئی، معلومہ مصطفیٰ اور بھی آگے ہیں. محدث اعظم کی تقریر اور آگے نظر آئی، معلومہ رسول اس سے بھی آگے ہیں. امام احمد رضا کی بات اور آگے نظر آئی، معلومہ رسول اور آگے ہیں. سیدنا علی رسول کی بات اور آگے نظر آئی، برکت اللہ کی بات اور نظر آئی، غوث اعظم کی بات اور آگے نظر آئی. معلوم ہوا کہ یہ رسول اس سے بھی آگے ہے. ارے جب غوث اعظم سمجھ کے باہر ہو گئے تو پڑھانے والا کیسے سمجھ نہیں آیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ جیسا چلتے ہیں اس سے اچھا ٹیچر چلے، اسٹوڈنٹ جیسا بولتا ہے اس سے اچھا اس کا ٹیچر بولے، اسٹوڈنٹ جیسا سمجھتا ہے اس سے اچھا اس کا ٹیچر سمجھے، اور اسٹوڈنٹ میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ اس کے ٹیچر میں ہو. میں اتنا کہنے پایا تھا کہ امریکہ کے سائنٹسٹ بولے، روس کے سائنٹسٹ بولے تیرا نبی تو مکہ اور مدینے کی زمین پر چلتا رہا، ہم کو ان کا شاگرد نہ کہو، ہم کو ان کا ڈسائپل نہ کہو، ہم کو مخاطب نہ کہو، ہمیں ان سے کمزور نہ کہو، ہم تو چاند تک گئے، ہم تو چاند تک گئے، راکٹ کے ذریعے چاند پر اترے، چاند پہ اترے، چاند پہ گئے. بولے چاند پر گئے، بولا کیا لینے گئے؟ ہم چاند پر گئے. چاند پر گئے کتنا خرچہ ہوا؟ بلین ڈالر، ملین نو ملین، ملین نہیں، بلین ڈالر خرچہ کر کے چاند پہ گئے. اچھا اتنا مہنگا سفر، اتنا مہنگا سفر، $1,000,000 اینڈ پاؤنڈ. ڈنڈر کی کوئی ویلو کیا؟ پاؤنڈ جب سکڑ جائے اور ڈالر کو پسینہ ہے تو بیچارے یہ گلڈن کو سریندر تو اتنا بلین ڈالر خرچ کر کے تم چاند پر گئے، اتنا مہنگا لائے کیا؟ بولے پتھر خاک کے ٹکڑوں کے لیے، یہ تھوڑے سے پتھروں کے لیے تم نے بلین ڈالر خرچ کر دیا. ارے تم کو شارٹیج تھی تو انڈیا آرڈر کرتے ہم پہاڑ بھیج دیں. پتھر کا بڑا بڑا راجستھان سے بھیج دیں، راجستھان سے بھیج دیتے، تم بھی اپنا 2-4 روم بنا لیتے. یہ کیا پتھر لائے ایسا خرچ کر کے گئے اور خاک لائے. ہم چاند پر گئے، ہماری اڑان دیکھو. میں کہا یا رسول اللہ آپ جس کلاس کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ جس کلاس کو پڑھانے کے لیے آئے اس میں کچھ اسٹوڈنٹ سائنس کا سہارا لے کر بولتے ہیں کہ ہم چاند تک گئے، کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کیسے ہوں گے جب آپ سے اوپر گئے؟ کہا یہ تو تم نے سمجھا نہیں، میں تو جانتا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میرے کلاس کے کچھ باغی اسٹوڈنٹ، میرے کلاس کے کچھ باغی اسٹوڈنٹ یہ کہیں گے کہ ہم تو چاند پہ گئے، ہم اتنے اوپر گئے، تو پھر میری معلمی، میری ٹیچری کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. ڈرو مت، خطرہ کیا؟ ارے یہ تو ابھی چاند تک گئے، چاند بھی
तो मकान ही है। ये मुरूस से निकले, मकान से निकले तो मकान ही तक गए। अपने मौलिन को देखे, मकान से उठा तो लामका तक गया, लामका की गुलामी में चला गया। अब वो दौर बदल चुका है। अब सिर्फ हुस्न की ही गिरवीदगी नहीं है, न सिर्फ जादू का खौफ है, न सिर्फ ताकत की अजमत है, न सिर्फ तिब और हिकमत की अजमत है। अब शेर व शायरी ने भी जन्म ले लिया, अब अदब ने भी जन्म ले लिया, अब फन्ने सितहगरी और लड़ाई के ढंग ने भी ले लिया। अब तो लोग ये देखते हैं कि जब दौलत आती है तो कैसे रहते हो तुम, दौलत तुम्हारे ऊपर हो जाती है या तुम दौलत के ऊपर रहते हो। दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत अगर सर पर आ जाए तो बड़ी बुरी चीज है। तुम दौलत के सर पर चढ़े रहो ताकि पैर तुम्हारा हो, सर दौलत का हो। जब दौलत का सर तेरे पैर के नीचे होगा तो दौलत को भी समझ में आ जाए कि दरूद और नमरूद में यही फर्क है। खोपड़ी लेकर के चले तो कानून होता, और पैरों के नीचे रख ले तो मामून होता, महफूज होता। ये भी निजाम, और ये भी देखा जाता कि जब फाका आ जाए, मुसीबत आ जाए, गरीबी आ जाए कि ये गरीबी में क्या करता, ये गरीबी में क्या करता, ये गरीबी में भीख मांगता है या पेट पर पत्थर बांधकर अपने रब को याद करता। फिर आजमाइश में क्या करता है, आजमाइश में आ जाए तो भूखा प्यासा शहीद हो सकता है या काफिरों के डर से अपना मौका बदल सकता है। सिर्फ चंद हुकूमत की रियायत न उठ जाए, कहीं इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में कहीं हुकूमत हमारे खिलाफ न हो जाए, ये करता है या ये सोचता है कि कहीं मैं ऐसी बात करूं तो कहीं मेरा रब मेरे खिलाफ ही हो जाए, नबी का कहीं रहमत मुंह न मोड़ ले, कहीं रब नाराज ना हो। और अगर रब राजी तो क्या करेगा काजी, तो कुछ कर सकता है तुम्हारा जिनसे रब राजी। देखो गौसे आजम से रब राजी, रब राजी ना, गौसे आजम से रब राजी। अमेरिका का बम गिरा, मिसाइल गिरा, कुछ हुआ, तो जब रब राजी तो क्या। गौसे आजम ने तो बता दिया, देखो मेरे बाबू शेख पर गिरा और रह गया, गिरा था मशीन के कहने से, नहीं फटा दीन के कहने से। यानी बम तेरा है, इख्तियार गौसे आजम का। तो जहां गिरने दिया उसने भी उनकी मर्जी। तो उन्हें मालूम है कि जब मोमिन का पेट भरा होता है तो सोच और होती है, और जब भूखा होता है तो सोच और होती है। पेट भर जाए तो शेर भी हमला नहीं करता, अगर भूखा हो तो अपने से देवला को भी नहीं छोड़ता। तो तुमको भूखा भी रखा गया तो देखे तुम क्या करते हो, पेट भर दिया गया देखे क्या करते हो, दौलत दे दी गई देखे क्या करते हो, गरीबी दी गई देखो क्या करते हो। इन तमाम बातों में आजमाइश शुरू हो गई। हर आदमी एक एक क्वालिटी को गौर से देख रहा है। तो वो जमाना जिसमें हुस्न का लोहा माना गया यूसुफ काफी, वो जमाना जिसमें सिर्फ ताकत का लोहा माना गया तो मूसा काफी, वो जमाना जिसमें इलाज और मुआवजे को काफी समझा गया ईसा काफी। लेकिन वो दौर जिसमें हम और तुम हैं, या जिसमें अबू जहल और अबू लहब था, और या जिसमें हम और तुम हैं, ये आने वाली नस्लें जिस दौर में होंगी, इस दौर में तो शेर और सुखन को भी दखल है, जुबानो अदब को भी दखल है, सिपहगरी को भी दखल है। आदमी ने एक आदमी के लिए बेशुमार खूबियां बना डाली है, महसूस कर ली है, और खूबियों की बुनियाद पर वो इज्जत करता है। लिहाजा ऐसे दौर में जहां जिन खूबियों वाले को इज्जत दी जाती हो, जरूरी था एक ऐसा नबी भेजा जाए जिसमें तमाम खुसूसियतें हों, यानी जो नबियों को देकर भेजा है इन्हें बनाकर भेजा है। तो नबियों को मोजिज़ा देकर भेजा, मुस्तफा को मोजिज़ा बनाकर भेजा।
موسیٰ جاؤ معجزہ لے کر، عیسیٰ جاؤ معجزہ لے کر، یوسف جاؤ معجزہ لے کر، داؤد جاؤ معجزہ لے کر، ایوب جاؤ معجزہ لے کر، نوح جاؤ معجزہ لے کر، 1,24,000 کم و بیش نبیوں جاؤ معجزہ لے کر، مگر اے میرے مصطفیٰ تم جاؤ معجزہ بن کر، تم جاؤ معجزہ بن کر، اس لیے کہ لے کر جاؤ گے تو کچھ مطمئن ہوں گے اور بن کر جاؤ گے تو سب مطمئن، تم سب کے لیے ہو، تم سب کے رسول، کیونکہ اسلام کو جو اللہ نے پسند کیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ اور بھی رسول ہیں، لیکن وہ رسول کسی ایک جماعت کے رسول، میرا مطلب کمیونٹی کے رسول، کسی ایک علاقے کے رسول، کسی ایک قوم کے رسول، کسی ایک ورگ وشیش کے رسول، کسی خاص قوم کے رسول، قوم و خاص علاقے کے رسول، کسی ایک چھیتر کے رسول، کسی ایک ایریا کے رسول، اور رسول آئے، کسی ایک قوم کے رسول، کسی ایک کمیونٹی کے رسول، لیکن میرا رسول جو آخری رسول ہے یہ کسی ایک قوم کا رسول نہیں، یہ صرف عربوں کے رسول نہیں ہے، یہ صرف حجازیوں کے رسول نہیں ہے، یہ صرف نجفیوں کے رسول نہیں ہے، یہ عراقیوں مصریوں ہی کے رسول نہیں ہے، یہ ذرہ ذرہ کے رسول ہے، قطرہ قطرہ کے رسول ہے، صحرا صحرا کے رسول ہے، گلشن گلشن کے رسول، یہ ہندوستانیوں کے رسول ہے، پاکستانیوں کے رسول ہے، پنجابیوں کے رسول ہے، سندھیوں کے رسول ہے، بنگالیوں کے رسول ہے، مدراسیوں کے رسول ہے، اتر بھارتیوں کے رسول ہے، لکھنویوں کے بھی رسول ہے، بریلیوں کے بھی رسول ہے، جو مانے ان کے لیے بھی رسول ہے، جو نہ مانے ان کے لیے بھی رسول ہے، ایسے رسول ہے کہ مانو تو رسول ہے، نہ مانو تو رسول ہے، یہ سبھی کے رسول ہے، میرا رسول سبھی کا رسول ہے، گنگا کا رسول ہے، جمنا کا رسول ہے، نرمدا کا رسول ہے، تاپتی کا رسول ہے، پنجاب کی پانچوں ندیوں کا رسول ہے، جہلم میں جو سیلاب ہے نا اس سیلاب کا بھی رسول ہے، یہ سبھی کے رسول ہے، یورپ کے رسول ہے، افریقہ کے رسول ہے، آسٹریلیا کے رسول ہے، امریکہ کے رسول ہے، عرب کے رسول ہے، گلف کے رسول ہے، یہ ہند کے رسول ہے، یہ سندھ کے رسول ہے، یہ افغانستان کے رسول ہے، ایران کے رسول ہے، عراق کے رسول ہے، یہ ذرہ کے رسول ہے، یہ دھرتی کے رسول ہے، یہ آسمان کے بھی رسول ہیں، ارے یہ سارے مومنوں کے رسول ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے رسول آپ کہہ دیجیے، تو یا ایھا الناس، لوگوں کو کہہ دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے کہ سبھی کا رسول، میرا رسول کسی ایک علاقے کا رسول نہیں ہے، کسی ایک ملک کا رسول نہیں ہے، کسی ایک خطے کا رسول نہیں ہے، کسی ایک نسل کا رسول نہیں ہے، صرف قوم سعد کا نہیں، قوم سعود کا نہیں ہے، قوم لوط کا ہی نہیں ہے، قوم سمود کا ہی نہیں ہے، قوم بنی اسرائیل ہی کا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا رسول ہے، ہر جاندار کا رسول ہے، وہ ذرے ذرے کا رسول ہے، وہ ہمارے بھی رسول ہیں، وہ تمہارے بھی رسول، وہ ڈچ بولنے والوں کے بھی رسول، وہ فرنچ بولنے والوں کے بھی رسول، وہ انگلش بولنے والوں کے بھی رسول ہے، وہ پنجابی بولنے والوں کے بھی رسول ہے، وہ ہندوستانی بولنے والوں کے بھی رسول ہے، وہ سورینام کے بھی رسول ہے، ہر گلی کے رسول ہے، ہر سڑک کے رسول ہے، فضا کے رسول ہے، ہوا کے رسول ہے، سما کے رسول ہے، چندرما کے رسول ہے، سورج کے رسول ہے، ستاروں کے رسول ہے، فضاؤں کے رسول ہے، ہواؤں کے رسول ہے، جبریل کے رسول ہے، میکائیل کے رسول ہے، اسرافیل کے رسول ہے، ارے وہ ہمارے بھی رسول ہیں، وہ ہم تو ہم ہیں، گنہگار تو گنہگار، وہ پرہیزگاروں کے بھی رسول ہیں، وہ بلیوں کے بھی رسول ہیں، وہ اقواس کے رسول ہیں، وہ افتاب کے رسول ہیں، وہ اوقات کے رسول ہیں، وہ ابدال کے رسول ہیں، وہ رقبہ کے رسول ہیں، وہ نقبہ کے رسول ہیں، وہ رجبہ کے رسول ہیں، وہ مجتہدین کے رسول ہیں، وہ غوث اعظم کے رسول ہیں، وہ غریب نواز کے رسول ہیں، وہ داتا گنج بخش کے رسول ہیں، وہ زکریا ملتانی کے رسول ہیں، وہ سرکار نقشبند کے رسول ہیں، وہ آقائے سہروردِ کے رسول ہیں، وہ مجدد الفقانی کے بھی رسول ہیں، وہ امام احمد رضا کے بھی رسول ہیں، ارے حق تو یہ ہے کہ مولا علی کے بھی رسول ہیں، اور اگر غور سے دیکھو تو میرا رسول سارے نبیوں کا بھی رسول ہے، میرا رسول نبیوں کے بھی رسول ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور حق تو یہ خدا کے بھی رسول ہیں۔
محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، تو رب کے رسول، رب کے رسول، رب کے رسول، ہم سب کے رسول، ہم سب کے رسول. جو رسول کا دشمن وہ رب کا دشمن، جو رب کا دشمن وہ ہم سب کا دشمن. اور اسی لیے تو خدا نے کہا محمد الرسول اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حاضرین کا شرف حاصل ہو عالم خیال میں، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اگر آپ فارغ ہیں تو فارغ ہو جائیے، ورنہ فارس تو ہو ہی جائیں گے. اور فارس کی کھاڑی توبرا کا بھی گاڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کسمانہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں، عالم خیال میں قرب حاصل ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کو، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کو تفلحوا. بشارت کیا دیتے ہیں؟ فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کو بڑھیا رہے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ کو. تو ان کا جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ والذین معه الشداء والکفار محمد رسول اللہ. اللہ تو کہتا ہے تو محمد رسول اللہ، صرف محمد رسول اللہ. تم نے کیوں نہیں ساتھ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ کہا؟ الگ الگ تو کہا ہے، ساتھ ہی ساتھ. اور یا رسول اللہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا کے کیوں نہیں کہا؟ ان کا قرآن پار وہاں میرے رب نے مجھے محمد رسول اللہ کہا، یہاں میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں. کتنی خوبصورت تقسیم ہے. اے رسول میرا ذکر تم کرو، تمہارا ذکر میں کروں. لا الہ الا اللہ لوگ تم سے سنیں، محمد رسول اللہ مجھ سے، تاکہ جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو وہ تمہارے کہے کا دشمن ہو، اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہو وہ میرے کہے کا دشمن ہو. اسی پر ایک بات اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہیں نہ کہیں یہ جھگڑا اور رگڑا لفڑا ٹینشن ڈسپیوٹ مارا ماری کاٹا کاٹی سنا ہوگا. دو مولوی اللہ دیکھو، دوئی حاجی اللہ دیکھو، دوئی نمازی، دو اہل قبلہ یا دو بدعی اسلام یا دو مسلمان کہلانے والے کبھی لا الہ الا اللہ پر جھگڑا کرتے ہوئے سنائی پڑے. تم نے حج کیا، تمہیں کئی جگہ ٹوکا گیا، کئی جگہ اکلوخا کی اولادیں ملی، اکڑ کر کے بولے ابے تو فیس ابے روح کہنا تھا تو ویزا کیوں دیا؟ اور فیس لے کر کے تم ویزا دو، تو بولو چومنے کی کیا فیس ہے؟ وہ پکڑا دو تو چوم. فیس پر گورنمنٹ چل رہی. سوچو، ٹوکا، روکا، ما یجوز اللہ جانے کیسی عربی مضارع پہ ما داخل. یہ مضارع پر ما داخل کرتے ہیں. سوچو باپ کا کیا خیال کرے گا. یہ میں نے کچھ علماء کے لیے گرامر کا بھی لطیفہ یعنی گرامیٹک جو، لیکن ایمسٹرڈم سے لے کر جدہ، جدہ سے لے کر کعبہ معظمہ مدینہ منورہ تک
تم کو کوئی بھی دوئی مولوی لا الہ الا اللہ پر لڑتے ہوئے نہیں ملیں گے. لا الہ الا اللہ پہ مناظرہ نہیں, لا الہ الا اللہ پر مباحثہ نہیں, لا الہ الا اللہ پر جھگڑا نہیں, لا الہ الا اللہ پر مارا ماری نہیں, لا الہ الا اللہ پر کاٹا کاٹی نہیں, لا الہ الا اللہ پر دھما چوکڑی نہیں, لا الہ الا اللہ پر اٹھا پٹک نہیں, لا الہ الا اللہ پر دھمکی دھمکان نہیں, لا الہ الا اللہ پر پٹکی پٹکان نہیں, لا الہ الا اللہ پر کوئی بحث نہیں, لا الہ الا اللہ کو کوئی اپنی طرح بے وقوف مولوی گدھے سے بھی تعلقات اچھے رکھے, کبھی لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح نہیں کہے گا. اگر سنگروں سے بھی سافٹ کارنر رکھے تبھی لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح نہیں کہے گا. اور چاہے گائے کھا کھا کر کے بیمار ہو گیا ہو تبھی لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح نہیں کہے گا. اور چاہے اس کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہو تبھی لا الہ الا اللہ کو اپنے طرح نہیں کرے گا. چاہے بھوسا مارو چاہے بھوسا بھر دے تبھی لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح نہیں کہے گا. اگر مولوی ہے چاہے کارٹون ہی ہو, مولوی نہ ہو, اوریجنل نہ ہو, ریئل نہ ہو, آرٹیفیشیل ہو, تب بھی نقلی ہو اصلی نہ ہو تب بھی لا الہ الا اللہ پر بحث نہیں ہے. انڈیا میں لا الہ الا اللہ پر بحث نہیں ہے, پاکستان میں لا الہ الا اللہ پر جھگڑا نہیں ہے, لاہور میں لا الہ الا اللہ پر ٹینشن نہیں ہے, انگلینڈ میں مسلمانوں کے بیچ مسلمان کہلانے والے لا الہ الا اللہ پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, ڈنہاک میں لا الہ الا اللہ پر کوئی بحث نہیں ہے. تمہارے گاؤں میں, تمہارے شہر میں, تمہارے ملک میں, تمہارے کانٹیننٹ میں, تمہاری دنیا میں کوئی بھی دو مسلمان کہلانے والے, دو نمازی یا دو حاجی یا دو مولوی یا دو مولانا آپس میں لا الہ الا اللہ پر لڑتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. لا الہ الا اللہ کی انسلٹ نہیں, لا الہ الا اللہ کی توہین نہیں, لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح نہیں کہتے, لا الہ الا اللہ کو مٹنے والا نہیں کہتے, لا الہ الا اللہ کی انسلٹ نہیں کرتے, لا الہ الا اللہ کی توہین نہیں کرتے, لا الہ الا اللہ کو کم نہیں کرتے, لا الہ الا اللہ کو گھٹاتے نہیں ہے, لا الہ الا اللہ پر حملہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کو ختم نہیں کرتے, لا الہ الا اللہ پر مناظرہ نہیں, لا الہ الا اللہ پر ٹکراؤ نہیں, لا الہ الا اللہ پر مارا ماری نہیں. تو کان کھول کر کے سنو, لا الہ الا اللہ کہاں ہے میرے رسول, کان کھول کر کے سنو, لا الہ الا اللہ کہاں ہے میرے رسول نے. تو جو رسول نے کہہ دیا اس پر بحث کرنے کی ہمت کسی مولوی میں نہیں ہے, کسی مولوی میں ہمت نہیں ہے کہ رسول کے کہے پر بحث کرے, رسول کے دعوے پر بحث کرے, رسول کے چیلنج پر بحث کرے, رسول کی دعوت پر بحث کرے, رسول کے قول پر بحث کرے, رسول کے کہنے پر بحث کرے. مگر محمد رسول اللہ کہا ہے خدا نے, تو جو خدا نے کہا ہے اسی پہ بحث ہو رہی ہے, اسی پہ مناظرہ ہو رہا ہے, اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے, اسی پہ مارا ماری ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ سے نہیں قول اللہ سے لڑ رہے ہیں, یہ باغی ہیں اللہ کے. اے مصطفیٰ لا الہ الا اللہ تم کہو تاکہ جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو وہ تمہارا دشمن ہو, تمہارے کہے کا دشمن ہو, اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہو وہ میرا دشمن ہو, میرے کہے کا دشمن ہو. تو یہ جماعت کے سرفرے لوگ سعودی عربیہ کے ٹکڑوں پر پل کر اور امریکہ کے اشارے پر چلنے والی حکومتیں, امریکہ کی غلامی کرنے والی طاقتیں, گوروں کے کلوں کو چاٹ کر پیٹرول کی بنیاد پر غریبوں کا سودا کرنے والی حکومتیں, یاد رکھ یہ بھارت کا مسلمان, یہ پاکستان کا مسلمان تمہارے پیٹرول پر بک نہیں سکتا. تم امیری کو خرید سکتے ہو مگر رسول کی امت کی غریبی کو نہیں خرید سکتے ہو. امیر کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی دولت بینک میں ہے کہ حکومت لوٹ نہ لے. امیر کو خرید سکتے ہو, اور اسی لیے تیرے ساتھ جو بھی ہے وہ سب جماعت کے امیر ہیں. چاہوں گا یہ سب جماعت کے امیر ہیں. تو ایک جماعت کے امیروں, اے ریاض کی عیاش حکومت سے پیسہ لے کر پیٹ بھرنے والے لوگوں, اے رسول پاک کی آرزوؤں سے ٹکرا کر بےہودہ زندگی گزارنے والوں, تم نے بش پر بھروسہ کیا, تم نے بش کو اپنی طاقت سمجھا. آج عراق کے ایک یتیم کی آواز نے اسے شکست کی دھول چکا دی ہے. اور یہ عراق کا یتیم
جب ایک معمولی بچے کی چیخ امریکہ کے صدر کو بدل سکتی ہے تو غوث اعظم نہ جانے کون سا نظام بدلتا ہے، وہ تو پورا نظام بدلتا ہے۔ اس لیے ایک بات بڑے دل سے کہہ رہا ہوں، سن لو، ہم غریب ہیں، خدا کی قسم ہمیں اپنی غریبی پہ ناز ہے۔ غریبی ہماری طاقت ہے، غریبی ہماری قوت ہے، غریبی ہمارا حوصلہ ہے۔ جنت میں اکثریت غریبوں کی ہوگی، جنت میں میجارٹی فقیروں کی ہوگی، محتاجوں مفلسوں کی روپ میں جو دنیا میں رہے انہی کی میجارٹی ہوگی۔ جنت غریبوں کی آبادیوں سے بھر جائے گی، امیر بھی ہوں گے مگر اکثریت غریبوں کی ہوگی۔ اس لیے غریبی ہمارا فولاد ہے، غریبی ہمارا تلوار ہے، غریبی ہمارا میزائل ہے، غریبی ہمارا توپ خانہ ہے، غریبی ہمارا حوصلہ ہے، ارے غریبی ہی ہماری طاقت ہے۔ ایک جماعت کے امیروں ڈرنا ہے تو تم ڈرو، ہم غریب نہیں، یہ سنیوں کے گھر میں جو غریب ہے نا یہ تم سے نہیں ڈریں گے، اور اس لیے نہیں ڈریں گے کہ جماعت کے امیروں کان کھول کر کے سن لو، تمہارے پاس اے امیروں تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے۔ سورینام میں ہندوستان سے کچھ زندہ لاشیں نہیں آئی تھی، بلکہ ایسے لوگ آئے تھے جن کی رگوں میں بہتا ہوا خون تھا، تو غریب نواز کی محبت کا رنگ تھا۔ خواجہ غریب نواز کی محبت کا رنگ لے کر کے آئے۔ 135 سال میں اگر کوئی کسی ملک میں بھیج دیا جائے اور 135 سال کے بعد اس کی اولاد مانگی جائے تو اندھیرے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ملے گا، بھٹکاؤ کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہیں سے ہالینڈ سے کسی کو افریقہ کے جنگل میں بھیج دیا جائے اور افریقہ کے جنگل میں وہ 135 سال تک وہ فیملی رہے تو اس کا بیٹا تو جنگلی ہوگا اور پوتا مہا جنگلی ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اس کو سدھارنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر ایک سورینام میں آ کر 135 سال کے بعد تیرے چہرے پر داڑھی کا نشان، تیرے دل میں ایمان، تیرے ذہن میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تو اندھیرے میں بھی کالا نہیں ہوا ہے، تو اندھیرے میں بھی اور جنگل میں بھی تو جنگلی نہیں ہوا۔ یہ غریب نواز کا کرم ہے، یہی کرم ہمارا دھرم ہے۔ جو چھوٹی موٹی خامیاں تھی جو اس اندھیرے نے دی، انشاءاللہ علماء کرام کا مبارک وجود تمہاری اصلاح کرتا رہے گا۔ تم علماء کرام کے فتووں پر اور علماء کرام کی ارشاد پر چلتے رہو گے، تم اپنی مسجدوں میں عالم دین بلاتے ہو، ان سے دین بھی سیکھو گے۔ تمہارے اندر جو چمک اندر تھی اب وہ باہر آ رہی ہے، اور وہ باہر آ کر یہی کہہ رہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ ارے جو سورینام کے جنگل میں ایمان کو بچا لے گیا، بہرحال ہندوستان سے سورینام آنے والے جاہل ان پڑھ لوگ سعودی عربیہ کے مولویوں سے بہتر ہیں، ان کے مولویوں سے تم بہتر ہو۔ لکھ لو کہیں، ہاشمی نے ذمہ داری سے حضرت مفتی صاحب کے سامنے دعویٰ کیا ہے، میرے بھائیوں پاکستان ہندوستان سے وایا سورینام یا ڈائریکٹ آنے والوں، تم سعودی عرب تم ان پڑھو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم یورپ کا مزاج جانتے ہو، تمہارے پاس دماغ ہے، عقل ہے، تمہارے پاس ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے، مگر علم دین نہیں ہے نا، علم دین نہیں ہے، اور یہ بنیاد پہ تم ان پڑھ رہ جاتے ہو۔ ٹھیک ان پڑھ ہو، لیکن تیرا ان پڑھ ہونا سعودی عربیہ کے مولویوں اور ان کے مولانا سے تم بہتر ہو، ان کے پڑھے لکھے مولویوں سے بہتر ہو، اس لیے کہ تم سورینام کے جنگل میں بھی اپنے ایمان کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور یہ مولوی کعبہ مدینہ میں بھی کافر ہو گئے، کعبہ مدینہ میں رہ کر بے ایمان ہو گئے۔ تو سورینام کا وہ جاہل، سورینام کا وہ ان پڑھ
جو سورینام کے کالوں اور گوروں کافروں کے بیچ رہ کر مسلمان رہ گیا، وہ ان سے بہتر ہے۔ ارے تو نے تو نل کا پانی پیا تھا، نل کا پانی، کنویں کا پانی پیا تھا، کنویں کا پانی پی کر کے بھی تو بے ایمان نہیں ہوا، اور یہاں پہ زمزم پی کے بے ایمان ہو گئے، یہاں پہ زمزم پی کے بے ایمان ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ان کا دل ہے وہ تیرے پیر کے نیچے ہے۔ اب بول، جب عرب تیری طرح نہ ہو سکے تو نبی کی طرح کیسے ہو گئے؟ جان کر یہ بات تمہارے اندر صرف اس لیے ہے کہ بے مثال خدا نے، بے مثال رسول کے ذریعے، بے مثال اسلام دے کر ہمیں بے مثال امتی بنا دیا۔ امتی اور بھی ہے مگر وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ تو جب ہمارا اسلام بے مثال ہے تو یقیناً یہ اس قابل ہے کہ رب اسے دین کے طور پر چن لے اور فرما دے ان دین عند اللہ اسلام وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اب جو کچھ رہ گیا ہے، جو بھڑاس رہ گئی وہ کل انشاءاللہ اس سے بڑی جگہ بھی ہوگی، اس سے بڑی جگہ بھی ہوگی زولا میں، زولو ہے، زندان مدینہ میں، وہاں آئیے گا سلام کے ڈبل ڈیوٹی ہے، اور آپ یہ نہ کہیے گا کہ فیکٹری کھلی ہوئی کام کا دن ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم